سورة الصافات تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال النسائي وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن ابن أبي ذئب قال أخبرنا الحارث بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. تفرد به النسائي رحمه الله تعالى. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت امام نسائی نے یہ روایت مبارک ذکر فرمائی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تھے تخفیف. کیا مانا کہ جو شخص امام بنے، جس کو امامت کا فریضہ سونپا جائے، وہ نماز میں تخفیف کرے، یعنی بہت بڑی صورتیں نہ پڑھے تاکہ مقتدی جو ہیں ان کے لیے پریشانی کا باعث نہ ہو. جب امام نماز پڑھاتے ہیں تو مقتدیوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں، مریض بھی ہوتے ہیں، صاحب اولاد بھی ہوتے ہیں، بچے بھی رو رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے امام کے لیے لازم ہے کہ وہ تخفیف کرے. تخفیف سے مراد ہوتی ہے قرات میں تخفیف کرے. اب کوئی آدمی سورۃ البقرہ شروع کر دے عشاء کی نماز میں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شکایت ہوئی، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ کام کرنے والے لوگ ہیں، باغوں میں کام کرتے ہیں، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب صبح کی نماز پڑھاتے ہیں تو لمبی قرات کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتان یا معاذ، کہ معاذ تم لوگوں کو امتحان میں ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ بیچارے ڈر کے مارے جماعت چھوڑ دیں. تو اس لیے امام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قیام، رکوع، سجود ہر چیز اطمینان سے کرے گا، لیکن قرات جو ہے وہ اتنی لمبی نہیں ہوگی. فجر کی نماز میں قرات لمبی ہوگی، اس کے بعد مغرب میں اور مختصر ہوگی، عشاء میں اس سے کچھ زیادہ لمبی ہوگی، لیکن فجر سے مختصر ہوگی. تو باہر صورت یعنی یہ ہدایات ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو سورۃ الصافات سے بھی نماز پڑھایا کرتے تھے. قال سفیان الثوری عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انه قال والصافات صفا، صفیں بنانے والے سے مراد ملائکہ اللہ کے فرشتے ہیں. فالزاجرات زجرا، روک لگانے والے، ڈانٹنے والے، بندش لگانے والے. اس آیت سے مراد بھی ملائکہ ہیں
فالتالیات ذکرن، اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے اس سے مراد بھی اللہ کے فرشتے. وقد قال ابن عباس رضی اللہ عنہما ومسروق سعید بن جبیر واکرم بن مجاہد والسدی وقتادہ والربیع بن انس قال قتادہ الملائکۃ صفوف فی السماء. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے آسمان میں صف بناتے ہیں، صفوں کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں. وقال مسلم حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن ابی مالک الاشعری عن ربیع بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے فرمایا فضلنا علی الناس بثلاث، ان تین چیزوں میں اللہ نے میری امت کو فضیلت بخشی ہے باقی امتوں پہ. جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ، ہماری صفیں ایسی حکم دیا گیا کہ جیسے ملائکہ کی صفیں. وجعلت لنا الارض كلها مسجدا، اور اللہ نے اپنی ساری سرزمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا کہ جہاں چاہیں کھڑے ہو کے نماز ادا کریں. وجعل لنا ترابا طهورا اذا لم نجد الماء، اور اللہ نے ساری زمین کو ہماری امت کے لیے اللہ نے پاک کر دیا ہے کہ جب پانی نہ ملے تو تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اور اللہ کی منت و فضل ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. وقد روى مسلم ايضا وابو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الاعمش عن سعيد بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم. حضور پاک نے فرمایا کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے ہو جیسے ملائکہ اپنے اللہ کے ہاں صفیں بناتی. قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کیسے صفیں بناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف، ملائکہ ایسے صفیں بناتی ہیں کہ الاول فالاول پہلی صف کو پورا کرتے ہیں. یہ مانا نہیں پہلی صف میں جگہ خالی پڑی رہے اور آپ یہاں کھڑے رہیں، نہیں، سب سے پہلی صف کو پورا کریں، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی. وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ، اور مل کے کھڑے ہوتے ہیں، درمیان میں کوئی خالی جگہ نہیں چھوڑتے. وقال صدیق وَإِنْهُمَا قَوْلُهُ تَعَالَى فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا. اصل زاجرات کا معنی جھڑکنا، زاجرات کا معنی ڈانٹنا، زاجرات کا معنی بندش لگانا. انہوں نے فرمایا انہا تزجر السحاب، اللہ کے فرشتے بادلوں کو چلاتے ہیں اور بادلوں کو ڈانٹتے ہیں. فالتالیات ذکرا، فرماتے وقال نبی مسلم فالزاجرات زجرا ما زجر اللہ تعالی عنہ فی القرآن، جن چیزوں سے اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے فرشتے بھی اس سے منع کرتے ہیں. وقد روى مالک بن زید بن اسلم فالتالیات ذکرا قال صدی الملائکہ یجیئون بالکتاب والقرآن من عند اللہ الی الناس، اللہ کے فرشتے اللہ کا قرآن لے کے آتے ہیں اللہ کے انبیاء کے پاس اور انبیاء پھر لوگوں پہ پڑھتے ہیں. وَهَذِهِ الْآيَةُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا. وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ هَٰذَا هُوَ الْمَقْسَمُ عَلَيْهِ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ وہ قسم تھی اور مقسم علیہ کیا ہے کہ ان الہکم لواحد، تمہارا الہ جو ہے وہ ایک ہے، اسی پہ الوہیت ہے، وہی معبود برحق ہے.
رب السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، انہ تعالی لا الہ الا ہو رب السماوات والارض وما بینہما ای من المخلوقات ورب المشارق ای هو المالک والمتصرف بالخلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پیدا کرنے والی بھی ہے، مالک بھی ہے، متصرف بھی ہے اپنی مخلوق میں بتسخیرہ بما فیہ من کواکب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں ستارے بنائے ہیں، بعض ستارے ہیں ثوابت ایک جگہ رہتے ہیں، وسیارات بعض چلنے والے ہیں، تبدو من المشرق وتغرب من المغرب، جو مشرق سے طلوع ہوتے ہیں اور مغرب کی جانب غروب ہوتی ہیں۔ واکتفا بذکر المشارق عن المغارب لدلالت علیہ وقد صرح بذلك فی قولہ عز وجل۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہاں اللہ نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، مشارق کا ذکر ہے لیکن اللہ نے مغارب کا ذکر نہیں کیا، چونکہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب ایک جانب کا ذکر کر دیا جائے تو دوسری جانب خود بخود سمجھ جاتی ہے، لیکن دوسری جگہ کا قرآن پاک نے فرمایا فلا اقسم برب المشارق برب المشارق والمغارب انا لقادرون، وہاں اللہ نے مشارق اور مغارب دونوں کا ذکر فرمایا۔ وقال تعالی فی الآیۃ الاخری رب المشرقین ورب المغربین، مشرقین کا بھی وہ رب ہے، مغربین کا بھی وہ رب ہے۔ اب مفسر فرماتے ہیں مشرق تو ایک ہوتی ہے، فرماتے ہیں یعنی فی الشتاء والصیف للشمس والقمر، کہ گرمیوں کے موسم میں الگ ہے اور سردیوں میں الگ ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ للکواکب وحفظا من كل شیطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب۔ یہ قرآن زین السماء النازل من أهل الزینة للكواكب قرئ بالإضافة وبالبدل وكلاهما بمعنى واحد۔ اللہ تبارک و تعالی خبر دیتی ہے کہ میں نے اپنے بندوں کی زینت کے لیے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کر دیا ہے۔ بزینۃ الکواکب اضافت کے ساتھ پڑھا گیا، معنی ایک ہے، بغیر اضافت کے بھی پڑھا گیا ہے۔ فالکواکب والسیارۃ، بعض ستارے ایسی ہیں جو چلنے والے ہیں، والثوابت، بعض اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ یسکب ضوءها جرم السماء الشفاف فتضیء لأهل الارض، کہ اس کے روشنی جو ہے وہ جرم سما سے نکل کے پوری زمین کو روشن کر دیتی ہے۔ كما قال تبارك وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير۔ وقال عز وجل ولقد جعلنا بالسماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرك السمع فأتبعه شهاب مبين۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان تاروں سے زینت بھی بخشی ہے اور تاروں سے ہم نے حفاظت کا بھی کام لیا ہے،
کہ وہ کسی قسم کی مداخلت نہ کر سکیں اللہ کے احکام میں، اللہ کی وحی میں۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا وَحِفْظًا، اصل میں یہ نہیں عامل معذوف ہے تقدیر، اصل کیا ہے وَحَفِظْنَاهَا حِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ مُتَمَرِّدٍ آتِيٍ إِذَا أَرَادَ أَن يَسْتَرِكَ السَّمَاوَاتُ وَشِهَابٌ ثَاقِبٌ فَأَرَادَ قَالَ جَلَّ وَعَلَا۔ مارد کا معنی شیطان المتمرد العاتی، سرکش، جیسے بندوں میں بھی سرکش ہوتے ہیں، جنوں میں بھی سرکش ہوتے ہیں۔ اذا اراد ان یسترک السماء، جب وہ چاہے کہ میں ملائکہ کی بات کو چوری چوری سنوں، اتاہ شہاب ثاقب، آسمان سے ستارہ ٹوٹتا ہے اس کو جلا ڈالتا ہے۔ ولہذا قال جل جلالہ لا يسمعون الى الملأ الاعلى، اي لئلا يصلوا الى الملأ الاعلى وهي السماوات ومن فيها من الملائكة اذا تكلموا بما يوحيه الله تعالى مما يقوله من شرعه وقدره كما تقدم بيان ذلك في الأحاديث التي أوردناها عند قوله تبارك وتعالى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى۔ ملأ اعلیٰ میں جب فرشتے بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم فرمایا ہے، یہ حکم فرمایا ہے، تو یہ جن جو ہے شیاطین ان کی باتوں کو چرا کر اپنے کاہنوں کے کانوں میں ڈالتے ہیں، ان کے ساتھ پھر وہ 100 جھوٹ ملا کے بیان کرتے ہیں۔ اب جناب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کی پوری تفصیل میں نے وہاں ذکر کی اور احادیث بھی ذکر کی ہیں۔ حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ جب اللہ حکم دیتے ہیں تو فرشتے گھبراہٹ میں سجدے میں گر جاتے ہیں، اور جب ان کو ہوش آتا ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم فرمایا ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ باتیں سن کے چراتے تھے، تو اللہ نے انتظام کیا کہ اب اس کو بھی یہ نہ چرا سکے۔ وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ أَيْ وَيُرْمُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ من کل جہت یقصدون السماء منہا۔ اب یہ جن اور شیاطین آسمان کے جدھر بھی جائے، جس راستے سے بھی جائے، ادھر سے ان کو مار پڑتی ہے۔ دحورا ای رجما یدحرون بہ، ان کو مارا جاتا ہے، رجم کیا جاتا ہے، رجم جیسے پتھر مارے جاتے ہیں، ان کو شہاب ثاقب مارا جاتا ہے۔ وَيَزْجُرُونَ وَيَمْنَعُونَ مِنَ الْوُصُولِ إِلَى ذَلِكَ وَيُرْجَمُونَ، اور اللہ کے فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے ستارے مقرر کر دیے ہیں، شہاب ثاقب ٹوٹ کے ان کو مارتے ہیں، وہاں تک نہیں پہنچنے دیتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اب دنیا میں تو شہاب ثاقب سے ان کو جلایا جاتا ہے، لیکن اصل عذاب جو ہے عذاب واصب، عذاب دائم، ہمیشہ کا عذاب وہ قیامت میں ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ أَيْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ لَهُمْ عَذَابٌ دَائِمٌ مُوجِعٌ مُسْتَمِرٌ كَمَا قَالَ جَلَّتْ عَظْمَتُهُ۔ قیامت میں ان کے لیے عذاب دائمی ہے، دردناک بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، جیسے اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، ہم نے ان کے لیے جہنم کا آگ کا عذاب تیار رکھا ہے۔ اب یہ شیاطین جاتے تھے کہ ہم باتیں چرائیں، لیکن شہاب ثاقب لگتی ہیں، چرا نہیں سکتے۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، اگر کوئی بات تھوڑی بہت ہی سن کے اچک بھی لیں اور بھاگیں، پھر پیچھے سے ستارے آ جاتے۔ إِلَّا مَنْ اخْتَطَفَ مِنَ الشَّيَاطِينِ الْخَطْفَةَ وَهِيَ الْكَلِمَةُ يَسْمَعُهَا مِنَ السَّمَاءِ فَيُلْقِيهَا إِلَى الَّذِي تَحْتَهُ وَيُلْقِيهَا الْآخَرُ إِلَى الَّذِي تَحْتَهُ
فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها بقدر الله تعالى قبل أن يأتيه الشهاب ويحرقه ويذهب بها الآخر إلى الكاهن كما تقدم في الحديث. اب یہ کرتے یہ ہیں کہ اگر کوئی بات ان کو مل جائے تو اوپر والا جن جو ہے وہ نیچے والے کہتے ہیں اس سے نیچے. تو کبھی کبھی تو وہ شہاب ثاقب آگے جلا ڈالتا اور کبھی کبھی ان کو بچ نکلنے کا موقع بھی مل جاتا، یعنی اس نیچے والے تک بات پہنچا دی. اب اس کو شہاب ثاقب نے مارا لیکن بات تو نیچے پہنچ چکی، تو وہ آگے کاہنوں کے کان میں ڈالتے ہیں اور کاہن جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ أي مستنير. قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن نبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان للشياطين مقاعد في السماء. شیطانوں نے جنات نے آسمانوں میں اپنے خلائی اسٹیشن قائم کیے ہوئے تھے. قال فكانوا يستمعون الوحي اور وہ اللہ کے فرشتوں کی باتیں سن کے وحی میں جو حکم آتا چراتے. قال وكانت النجوم لا تجري وكانت الشياطين لا ترمى. پہلے یہ نہیں تھا کہ ستارے چلیں یا شیاطین کو مارا جائے. قال فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلى الأرض فزادوا بالكلمة 9. اور جب یہ وحی کی کوئی بات سن لیتے تھے تو زمین پہ آ کے اپنے وڈیرے اپنے کاہن اپنے احبار و رہبان کو ڈالتے اور اس میں وہ 9 باتیں اور ملا دیتے. قال فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الشيطان إذا كاد مقعده جاءه شهاب فلم يخطئه حتى يحرقه. اور جب میرے مدنی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اب اگر شیطان جاتے اوپر کچھ سننے کے لیے تو شہاب ثاقب آگے ان کو مارتا تھا اور ان کو جلا دیتا تھا. قال فشكوا ذلك الى ابلیس لعنه الله. اب سارے آئے ابلیس کے بعد کے صاحب اوپر تو بڑے پہرے لگ گئے ہیں، اب ہم کیا کریں. فقال ما هو الا من امر حدث. ابلیس کہنے لگا ضرور کوئی بات دنیا میں ایسی ہو گئی ہے. قال فبعث جنوده فإذا رسول الله. اس نے اپنے لشکر بھیجے کہ ہر طرف پھیل جاؤ، پتہ کرو کہ بات کیا ہے. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بين جبلي نخلة. یہ مقام نخلہ جو ہے طائف اور مکے کے درمیان میں ہے، یہ طائف اور مکے کے درمیان میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے والوں سے مایوس ہو گئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش نے مقاطعہ کر دیا. 3 سال تک میرے مدنی رحمت دو عالم شیب ابی طالب میں گویا ایک قید. انہوں نے ہر طرف سے چوکیاں بٹھا دی کہ کوئی کھانے پینے کی چیز اندر جانے بھی نہیں. بے انتہا ابتلا اور امتحان میں وہ 3 سال گزرے. خدا کی قدرت یہ اسی لیے اس سال کو کہتے ہیں عام الحزن، غم والا سال، کہ ایک تو مقاطعہ ہو گیا اور ابھی لہب کو جب پتہ لگتا کہ وہ کوئی چیز آدمی بنو ہاشم کے چوری چوری خرید رہے ہیں تو تاجر کو کہتے ہیں ان کو سودا مت بیچو، وہ سارا سودا میں لینے کے لیے تیار. اور اسی سال میں ابھی طالب فوت ہو گئے، آپ کے چاچا جو محسن بھی تھے معاون بھی تھے، لیکن اللہ کی مرضی اسلام نصیب نہ ہوا.
تو آپ ایک اپنے ہمدرد غمگسار اور معاون مددگار سے محروم ہو گئے. اور اسی سال خدا کی شان یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی جو سب سے پہلی بیوی ہیں اور ام الاولاد ہیں، حضور کی تمام اولاد جو ہے وہ بیوی خدیجہ سے ہے، صرف ایک بچہ ہے بیوی ماریہ قبطیہ سے. تمام کی تمام اولاد جو ہے وہ سیدہ خدیجہ سے. حضور کے بیٹے بھی، حضور کی چاروں بیٹیاں بھی، سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب، بی بی رقیہ، ام کلثوم رضوان اللہ علیہن اجمعین، سب کی والدہ بی بی سیدہ خدیجہ. تو یہ پے در پہ جب حضور پہ غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تو اب حضور نے ارادہ فرمایا کہ بھئی مکے کو چھوڑ کے طائف جاتے ہیں. بنو ثقیف کے قبائل کے سرداروں سے بات کرتے ہیں، شاید ان کے دل میں بات آ جائے. تو ہم مکے کے بجائے پھر طائف میں بیٹھ کے اللہ کے دین کا کام کریں. حضور تشریف لے گئے، بنو ثقیف کے سرداروں سے ملے، انہیں دعوت توحید دی، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ حضور کی بات کو سنتے یا نہ سنتے تو چلو کہتے جی ہم نہیں مانتے. ان بدبختوں نے اپنے نوجوان بچوں کو، لڑکوں کو حکم دیا کہ اللہ کے نبی کو طائف سے نکالو. اب حضور آگے جا رہے ہیں اور بچے پتھر برسا. ذرا اس آنکھیں بند کر کے تصور کرو کہ اللہ کا پیغمبر ہے توحید کے لیے کتنا بڑا امتحان. کہہ دینا تو بڑا آسان ہے. بعض روایات میں ہے کہ حضور بالکل اکیلے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں مبارک زخمی ہو گئی اور اتنا خون بہتا رہا کہ آپ کے پاؤں مبارک جو تھے جوتے کے ساتھ جم گئے. اسی تکلیف کی عالم میں حضور طائف سے واپس. اور راستے میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے بطن نخلہ. اس جگہ آگے حضور نے پھر قیام فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں ہے کہ اب اگر میں مکے جاؤں، مکے والوں کو تو پتہ چل گیا ہوگا نا کہ بنی ثقیف نے یہ کیا، تو میرے لیے اور مشکلات پیدا ہو جائیں، اور نہ جاؤں تو پھر کہاں جاؤں. انبیاء پہ امتحان کا وقت آتا ہے. وہی حضور کی وہ مشہور دعائے مبارک ہے کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اللہ کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست پیش کی. اور یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں ایک باغ کی دیوار کے کنارے کے ساتھ حضور بیٹھے ہیں اور حضرت زید عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ طائف والوں کے لیے بد دعا کریں. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں بد دعا نہیں. اور یہی وہ مقام ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ھذا ملک الجبال، یہ فرشتوں اور فرشتہ ہے جس کی ڈپٹی ہے پہاڑوں پہ. اللہ نے اس کو آپ کے تابع کر دیا، اس کو آپ جو حکم چاہیں فرمائیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے حکم دے تو میں دو پہاڑوں کو ملا دوں یا پہاڑ اٹھا کے طائف والوں پہ ڈال دوں. کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایسی گستاخی کریں، ایسی توہین کریں. حضور نے فرمایا کہ نہیں، بالکل نہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان نہ ہوں لیکن ان کی نسلوں میں مسلمان ہو جائے. میں ان کی ہلاکت نہیں چاہتا. اور یہ وہی بطن نخلہ ہے کہ جب آپ وہاں بیٹھے تھے تو عتبہ عتیبہ ابنائے شیبہ جو ہے ان کا وہاں باغ.
انہوں نے جب دیکھا کہ محمد الرسول اللہ ہیں اور ایک ساتھی ہے اور بڑے عجیب حال میں ہیں، انہوں نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ انگور بھی لے جاؤ، کھجوریں بھی لے جاؤ، ٹھنڈا پانی بھی لے جاؤ، حضور کو پیش کرو۔ ٹھیک ہے، ہمارا دشمن ہے لیکن ہمارے گھر آئے۔ وہ آیا اور اس نے آگے پیش کی، مرداس اس کا نام تھا تقریباً۔ حضور نے فرمایا من این انت، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کیونکہ وہ نظر آ رہا تھا نا کہ مکے کا تو نہیں ہے، نہ حجازی ہے، نہ قریشی ہے، نہ یہ ہاشمی ہے، نہ یہ طائف کا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ انا من نینوا، نینوا یعنی بلاد عراق میں ایک مقام ہے، میں اس جگہ کا رہنے والا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اچھا تم اسی جگہ رہنے والے ہو جہاں میرا بھائی حضرت یونس اللہ کا نبی رہتے تھے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ من این تدری، آپ کو کیسے پتا ہے کہ یونس وہاں تھے؟ اس نے فرمایا یونس نبی تھا، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس نے بھی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر دیا۔ یہ وہی جگہ ہے، اور اسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن ہے۔ تو وہ آدمی تصور ہی کر سکتا ہے کہ وہ صبح کا جاں فضا وقت ہو، طائف و مکے کے درمیان میں وہ اعتدال کا موسم ہو، اور پھر اللہ کا قرآن ہو اور پڑھنے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور جب قرآن پڑھ رہے تھے تو وہ جن آئے، اسی کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جنوں کی جماعت آئی، ان نے جب قرآن سنا تو نے کہا چپ کرو چپ کرو، غور کرو، سنو کیا پڑھ رہا۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ جب حضور نے سلام پھیرا تو نے کہا رسول اللہ ہم جن نہیں لیکن ہمیں کلمہ پڑھا ہو، اسلام لاتے۔ اللہ نے اپنے نبی کی تسلی کے لیے جنات کو بھیجا کہ میرا مدنی غم نہ کرو، اگر طائف والے اسلام نہیں لائے، مکے والے نہیں لائے تو ہم تو قادر ہیں، ہم جن بھیج دیں گے، وہ اسلام لائیں گے، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر یہ اسلام نہیں لاتے تو یہ اپنا مقدر، اپنی قسمت ہے۔ تو یہ آیات مبارک جو تھی بدر نخلہ میں نازل ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی ہوئی، آپ کو اطمینان ہوا، اور حضور پھر واپس مکہ تشریف لے آئے۔ تو اس لیے اسی کا ذکر کیا ہے مفسر رحمت اللہ علیہ نے کہ آپ جب بدر نخلہ میں تھے اور اسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم تسلیما کثیرا قال فرجعوا الى ابلیس واخبروه وقال هذا الذي حدث، اور بعد جن جا کے ابلیس کو بھی خبر دی کہ وہاں ایک اللہ کا نبی ہے، انہوں نے کہا ہاں پھر یہی وجہ ہے۔ فستاتي ان شاء الله تعالى الاحاديث الوارده مع الاثار في هذا المعنى عند قوله تعالى اخبارا عن الجن انهم قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں یہ واقعات بیان فرمائے کہ کیسے شیاطین وحی چراتے تھے، کیسے وہ ملائکہ کی باتیں چراتے تھے اور کاہنوں کے دماغوں میں اور کانوں میں ڈالتے تھے، اور کاہن آگے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان میں جھوٹ ملاتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اور ہماری سب تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں دور فرمائے، اور حاسدین کے حسد سے اور حاقدین کے حقد سے اور اشرار کے شر سے محفوظ فرمائے۔ کہتے جی کہ ہمارے
محلے میں ایک امام صاحب جو ہیں وہ سبحانک اللہم و بحمدک نہیں پڑھتے، بلکہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین پڑھتے ہیں۔ کوئی بات نہیں میرا بھائی، حدیث میں یہ بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے۔ اسی طرح احادیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اگر آپ یہ پڑھیں یہ بھی بالکل ہے، سبحانک اللہم پڑھیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی اختلاف والے مسائل ہی نہیں ہے۔ یہ تو حضور پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ بھی ارشاد فرمایا۔ کہتے ہیں جی کہ حجر اسود کے سامنے جب میں نے بوسے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میرے پاس 2250 ریال کے برابر، اللہ عالم میرے وہ پیسے گر گئے یا کسی ظالم نے اٹھا لیے ہیں۔ بہرحال میرا بھائی اللہ معاف کرے، یہاں تو جیب کاٹنے والے عین طواف میں جیبیں کاٹتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ آپ کی امداد کرے، آپ کی پریشانی دور کرے۔ عمرے کے بعد بال کٹانے کا طریقہ کیا؟ عمرے کے بعد افضل اعلی اولا یہ ہے کہ مرد سر پہ اس طرح پھروائے، اور عورت جو ہے وہ اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے لے جائے، جہاں اس کے بالوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں اتنے بال پور کے برابر کاٹ۔ اگر ایک آدمی نے اس طرح نہیں پھروایا، مشین پھروائی، وہ بھی جائز ہے۔ ایک آدمی کے بال بڑے بڑے ہیں، مشین نہیں پھروائی، لیکن چوتھا حصہ بالوں کا کینچی سے سارے سر کا کاٹ ڈالا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ جو صرف ٹک لگاتے ہیں نا کہ 2 بال ادھر سے اور ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے، یہ تو صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی گنجائش ہے، ورنہ وہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ اس طرح پھروائیں۔ اگر آدمی نے عمرے میں غلطی کی ہے، اس پہ دم پڑ گئی ہے، تو اس دم کا گوشت وہ خود نہیں کھا سکتا، یہ دم جبر ہے، نہ اس کے ساتھی کھا سکتے ہیں، بلکہ دم کا گوشت جو ہے اہل مکہ کے فقراء غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی عمرے میں اس نے غلطی تو نہیں کی لیکن احتیاطاً دم دیتا ہے، دم کی کیا ضرورت، صدقہ ہے، خیرات کر دے۔ قالوا سبحان ربنا، اگر جماعت ہو تو انا کنا ظالمین کیا، اللہ ہم نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے، آپ کی پاک ذات ہے ہمیں معاف فرما۔ تو اگر اکیلا ہے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اگر جماعت ہے تو جمع کا صیغہ بھی پڑھ سکتا ہے بطور دعا، بطور قرآن نہیں۔ قرآن میں تو کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، لیکن اسی آیت کو بطور دعا اگر پڑھا جائے تو پڑھ سکتا ہے۔ اگر ایک عورت کو 26 تاریخ کو وہ پاک ہو گئی، غسل کیا، عمرہ کیا، بعد میں داغ لگتا ہے تو یاد رکھیں کہ 10 دن سے زیادہ حید نہیں ہوتا، یعنی احناف کے نزدیک اقل المدہ جو ہے وہ 3 دن ہے، کہ کم سے کم 3 دن حید ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے۔ 10 دن کے بعد بھی اگر بلیڈنگ ہے تو استحاضہ ہے، بیماری ہے، وہ حید نہیں ہے، اور باقاعدہ نماز پڑھے، حرم میں طواف کرے، سب کچھ کرے۔ مغرب کی اذان ہو جانے کے بعد
اگر 2 رکعت پڑھ لے کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہاں ٹائم دیتے ہیں، یاد رکھیں یہاں وقت موجود ہوتا ہے۔ ہمارے ملکوں میں یا دیگر ممالک میں جہاں فقہ حنفی کا یعنی عمل ہے، وہاں تو اذان کے فوراً بعد نماز کھڑی ہو جاتی ہے، وقت ہوتا ہی نہیں، تو آپ جماعت میں مل جائیں اور نماز کے بعد اپنی سنت اور نفل پڑھتے رہیں۔ لیکن چونکہ یہاں وقت ہوتا ہے تو بجائے فارغ بیٹھنے کے اچھا ہے کہ 2 رکعت پڑھ لی، کیونکہ بات ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان میں 2 رکعتیں پڑھو، تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر یہاں لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ ہر نماز کی اذان اور تکبیر کے درمیان میں سنت ہے، الا المغرب، مغرب میں نہیں، کیونکہ اس کا وقت بہت تھوڑا ہے۔ بہرحال کوئی پڑھتا ہے، اعتراض نہ کرو، نہیں پڑھتا ہے جبر نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ داماد کی سابقہ بھابھی شادی شدہ کی دخل اندازی زیادہ ہے۔ کریم و کرم نہیں، یا کریم و با نہیں لکھی جاتی، یا کریم اس پر ضمہ پڑیں گے تو یا کریم ہو جائے، یا کریم کرم، یا رحیم رحم، ٹھیک کوئی بات۔ کہتے جی کہ جو قرآن جو ہے غیر مخلوق، یہی اللہ کا قرآن جو اللہ نے نازل کیا اللہ کا کلام ہے، باقی ہمارا پڑھنا یا حروف اس میں علماء کی الگ بحثیں ہیں، یہ مقام نہیں ہوتے کہ ایسے سوال کیے جائیں، یہ محض فتنہ اور فساد کے لیے سوال کیے جائیں۔ اللہ کا قرآن مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے بس۔ اللہ ہر مفتن سے محفوظ رکھے اور ان سے خود اپنی قدرت کے ساتھ ان کو دور فرمائے۔ اگر آدمی عمرہ کر چکا ہے، مکے میں رہتے ہوئے جتنا طواف زیادہ کریں گے وہ افضل ہے۔ افضل نفل عبادت میں مکے میں طواف ہے۔ اب یہ عام لوگوں کو پتہ ہے بیچاروں کو کہ قرآن کا کیا مسئلہ ہے۔ قرآن موٹی بات یاد رکھیں کہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ اگر ایک میاں بیوی عمرے پہ آئے، اس کا خامند جو ہے وہ مکے میں فوت ہو گیا، تو عدت یہیں سے شروع ہو جائے گی اس کی موت کے بعد سے۔ طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہیں، اور باقی ائمہ رحمہم اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک سنت ہیں۔ اگر کوئی اپنی اولاد کا نام حسین رکھے، حسن رکھے، حسنین رکھے، بالکل رکھے، کیوں نہ رکھے، اہل بیت کے نام ہیں۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، اور اس کا منڈانا اور کٹوانا جو ہے گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی بے نماز ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے، کھانا تو کافر کے ساتھ بھی کھا سکتے، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ نہ کھائیں تاکہ ان کو تنبیہ ہو کہ وہ اللہ کی نماز پڑھیں، کیونکہ نماز چھوڑنا بھی تو کفر ہے۔ کہتے جی کہ خامند اور بیوی بغیر لباس کے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ نکاح کیوں کیا ہے اس نے؟ اگر دیکھنا ہی منع ہے تو پھر نکاح میں آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر ایک عورت نے مدینہ منورہ سے حیض کی حالت میں عمرے کی نیت کر لی، مکے میں آ گئی، جب پاک ہو گئی عمرہ کر لیا، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک دن میں ایک عمرے سے زیادہ کرے، احناف اور شوافی کے نزدیک تو جائز ہے،
باقی ائمہ کے نزدیک نہیں، طواف پہ زیادہ زور لگائیں۔ اگر عمرے میں بال سر پہ اس طرح پھروا دیا، اب دوبارہ عمرہ کرے بال چاہے نہ بھی ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا۔ کہتے ہیں یہ عورتیں جو ہیں حرم میں مردوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں، اللہ ہدایت دے، ہر آدمی اپنی خواتین کو ہدایت کرے، سمجھائے۔ آپ اگر ان کو سمجھا دیں گے تو وہ کبھی زیادتی نہیں کریں گے۔ والدین کے لیے عمرہ کریں، حج کریں، بالکل کریں۔ دوران ماہواری عورت زیارات کو جا سکتی ہے، کون سی زیارات؟ یعنی جبل نور جانا چاہے یا عرفات بھی نہ جا سکتی ہے، وہ حرم یا مسجد تھوڑی ہے۔ موبائل فون کا کیمرہ ہو یا کوئی کیمرہ ہو، انسان کی اور ذی روح چیزوں کی تصویریں نہ بنائیں۔ ویسے کوئی کعبہ شریف کی یا مسجد کی عمارت کی بناتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ بھائی جب آپ کا لکھا ہوا پڑھا ہی نہیں آتا، عائشہ رضی اللہ عنہا کہاں ہیں، کیا جب لکھا پڑھا نہیں جاتا تو میں کیا کروں؟ لکھتا بھی یہ روز ہے، کسی اور سے لکھوا کے بھیجو اور جو پڑھا جائے۔ تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ عائشہ عین سے ہے یا الف سے ہے۔ اب کہو تم لوگ ناراض ہوتے ہو، کرے کیا بندہ؟ مسئلہ کیا ہے کہ بھی عائشہ مکے کا ہے مدینہ کہ چلو کہیں کا بھی ہو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے مجھے سمجھاؤ۔ ایک اندھے کو بھی پتا ہے کہ بی بی عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے اور مکے کے، کون سا مسئلہ ہے ایسا جو تم نے پوچھنا ہے؟ نہ بتاؤ تب مصیبت، بتاؤ تب مصیبت۔ اور ہمارے منکر نکیر ہیں، وہ اس انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں کہ زبان سے لفظ نکلے اور پکڑو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ حرم شریف میں جو نماز جنازہ کا اعلان کیا جاتا ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ساتھ بیٹھنے والے سے سمجھ لو۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ پہلے امام صاحب عربی میں اعلان کریں، پھر اردو میں کریں، پھر انگریزی میں کریں، پھر بنگالی میں کریں، پھر پشتو میں کریں، پھر برمی میں کریں، یعنی 3 گھنٹے اعلان ہوتا ہے، جنازہ دوسرے دن پڑھے۔ تم عربی سیکھ لو نا، عقل کرو، 2 لفظ سیکھ لو۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے ہیں، نہیں پڑھے آپ پڑھ لو بس۔ بہرحال آپ کا نکاح ہوا، آپ کی لڑکے بیوی جو تھی وہ پڑھنے کے لیے چلی گئی امریکہ، واپس نہیں آئی۔ اب وہ رشتہ قائم نہیں کرنا چاہتے، تمہاری مرضی، کرنا چاہتے ہیں سلو کر لو، نہیں کرنا چاہتے طلاق تو جان چھوڑو اور کر لے، تم اپنا اور کر لو، کون سا مسئلہ ہے؟ اسی لیے تو اللہ نے طلاق رکھی ہے نا کہ بھائی نہیں نبھ سکتی ہے تو چھوڑ دو، السلام علیکم، آپ اپنی شادی کریں، وہ اپنی شادی کریں، نہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈالو نہ اس کو ڈالو۔ جب نکاح تمہارے ساتھ کیا، پڑھنے اکیلی باہر چلی گئی، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر تمہارے پاس آئے گی، بڑی بے وقوف ہے، پھر تمہارے پاس آئے۔ اب اس نے جناب یورپ دیکھ لیا، اروپا دیکھ لیا، باہر کی دنیا دیکھ لی، اب وہ کیوں آئے؟ اس کو دفع کرو اور آپ اپنی اور اچھی جگہ کو دیندار لڑکی سے شادی کر لو۔ نماز وتر 3 رکعت اکٹھی پڑھو، جائز ہے، 2 پڑھ کے سلام پھیر کے 1 پڑھو، جائز ہے، یہ کوئی کفر اسلام کے مسئلے نہیں ہیں۔ 4 رکعت نماز سنت پڑھیں، ظہر سے پہلے 2 پڑھیں، دونوں روایات موجود ہیں۔ 4 پڑھو گے 4 لاکھ کا ثواب ملے گا، 2 پڑھو گے 2 کا ملے گا، جتنا گول ڈالو تمہاری مرضی ہے۔ اولاد نہیں ہوئی، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ بہرحال کام نہیں ہوتے تو میں نے عرض کیا تھا کہ درود شریف اور استغفار، ان 2 چیزوں کی کثرت کرو، اللہ کی رحمت سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ هذا ارجو منكم ان تراجع الى دار الافتاء۔ کوئی اگر غیر عورت کو جھوٹی طرح محرم بنائے، بالکل گناہ ہے۔ محرم بنائے نہیں جاتے، وہ اللہ کی طرف سے بنے ہوئے ہیں۔ محرم کا معنی وہ ہوتا ہے جس سے نکاح حرام ہو، یعنی بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، سسر ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ خود بنائے جاتے ہیں، جی تم بن جاؤ، کہ تم بن جاؤ، اس طرح محرم تھوڑے بنتے ہیں۔ جو فوت ہو گئے ان کے لیے دعا کریں، جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔
اگر ایک آدمی کا 3 چکر طواف کیے وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کر کے وہیں سے شروع کرے۔ اگر ہوائی جہاز میں ہم نے نماز پڑھ لی ہے تو لوٹانی ہوگی؟ بالکل نہیں، ہوائی جہاز میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور ماشاءاللہ سعودی حکومت کو تو اللہ جزائے خیر دے، ان کی جو سعودی ایئرلائن ہے ان میں ہوائی جہاز میں باقاعدہ مسجد ہے، باقاعدہ آپ کھڑے ہو کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، باقاعدہ مصلے بچھے ہوئے ہیں، اور قبلے کا باقاعدہ ہر وقت اعلان ہوتا رہتا ہے کہ اب قبلہ یہاں ہے، اب سمت یہاں ہے، اب سمت یہاں ہے، باقاعدہ جماعت کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے؟ مجھے تو اپنے دادے کی قبر کا پتہ نہیں ہے، تو میں آدم کی قبر کہاں سے ڈھونڈوں؟ نہیں، یعنی کو عقل کرو، مقصد یہ ہے کہ دماغ سے قبر نہیں نکلی، کعبے میں آگے قبر ڈھونڈ رہے ہیں۔ کعبہ شریف کافی نہیں ہے، قبر ڈھونڈنا ضروری ہے۔ اللہ عالم جی کہاں ہے؟ کہتے ہیں جدہ میں، لیکن اللہ عالم کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ ما سوائے قبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور نبی کی قبر کے بارے میں کوئی 100% یقینی بات کی ہی نہیں جا سکتی۔ مختلف روایات ہیں، صدیاں بیت گئیں، زمانے بیت گئے، ہزاروں سال گزر گئے، اللہ عالم، دنیا ہی بدل گئی، جہاں شہر تھے ویران ہو گئے، جہاں ویران تھے شہر بن گئے، جہاں دریا تھے خشکی پڑی ہوئی ہے، اور جہاں خشکیاں تھی دریا بہ رہے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کے علم میں ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قبر جو ہے جدہ میں ہے، بی بی حوا کی بھی، لیکن اللہ عالم، ہمیں تو آج تک نہیں ملی، اور نہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک عورت حالت حیض میں ہے، ابھی تک پاک نہیں ہوئی، تو جب تک پاک نہ ہو وہ عمرہ نہیں کر سکتی۔ پیکج کو چھوڑ دو، جانے دو ان کو، الگ سے ایک کمرہ لے کے بیٹھ جاؤ۔ تم جس مقصد کے لیے آئی ہو، تمہارا مقصد تو پورا ہو نا۔ پیکج ہے، پیکج ہے، پیکج کا کیا ہے؟ چھوڑ دیں پیکج۔ جب آپ پاک ہو جائیں پھر عمرہ کریں، عمرہ کر کے پھر مدینہ شریف چلیے۔ تجدید نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو نیت آپ کر کے آئی ہے وہی باقی ہے۔ ہمارا کفیل تنخواہ نہیں دیتا، دعا کریں گے اللہ اس کو ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اصرف عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين والسحر الساحرين والظلم الظالمين یا قوی یا عزیز، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، یا اللہ ہر قسم کے اشرار کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، حاقدین کے حقد سے محفوظ فرما، یا اللہ ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما، یا اللہ ساحرین کے سحر سے محفوظ فرما، یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی شکست اور ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ پورے عالم میں جو لوگ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، چاہے پڑھا رہے ہیں، درس ہے، تدریس ہے، تبلیغ ہے، تقریر ہے، یا اللہ ان سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، یا اللہ مساجد کی، مدارس کی، بچوں کی، بچیوں کی، سب کی حفاظت فرما، یا اللہ جو دین کی مساجد و مدارس کو مٹانا چاہے تو اپنی قدرت سے ان کو مٹا دے، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہماری اولادوں پہ، ہماری نسلوں پہ، نسلوں کی نسلوں پہ رحم فرما دے، یا اللہ ہم تیرے رحم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، یا اللہ رحم فرما دے، یا اللہ رحم فرما دے،
حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر انصرنا فإنك خیر الناصرین وافتح لنا فإنك خیر الفاتحین واغفر لنا فإنك خیر الغافرین وارحمنا فإنك خیر الراحمین وارزقنا فإنك خیر الرازقین واحفظنا فإنك خیر الحافظین واهدنا ونجنا من القوم الظالمین اللهم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.